ساری دنیا کا مسئلہ ہے کہ ویمن امپاور ہونی چاہیے، خواتین مضبوط ہونی چاہیے، خواتین باعزت ہونی چاہیے، خواتین باوقار ہونی چاہیے، خواتین کو برابر کا حقوق ملنا چاہیے۔ کون نہیں چاہتا؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ میری ماں باوقار ہو؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ میری باپ باعزت ہو؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ میری ماں باہمت ہو، میری بہن باہمت ہو، باوقار ہو، باعزت ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ اس مسئلے کا حل آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی سے یکسر ہٹا دیں، اور جب آپ ہٹا کے پیش کرتے ہیں، جب آپ ہٹا کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو یہ خاتون نہ آپ کی ماں رہتی ہے، نہ بیٹی رہتی ہے، نہ بہن رہتی ہے، وہ ایک اسباب تجارت بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے مسئلہ حل کیا یا اور بڑھا دیا؟ بتائیے، آپ مسئلہ حل کرنے نکلے تھے، آپ نے تو مسئلہ اور بڑھا دیا۔ وہ کمزور تھی، آپ نے انسانوں کی فہرست سے نکال دیا۔ وہ معاشرے کے ظلم میں دبی ہوئی تھی، آپ نے اسے تجارت کا سامان بنا دیا۔ آپ نے مسئلہ تو حل نہیں کیا، آپ نے مسئلے کو اور بگاڑ دیا ہے۔ کیوں بگڑا یہ مسئلہ؟ یہ مسئلہ حقیقی ہے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا ظلم سہ رہی ہیں، یہ مسلمان ہی ان پہ ظلم کرتا ہے، مگر اس ظلم کی سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے احکامات نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انسان، اے مومن، اے مرد، اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا اور کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی باکمال اور باعظمت ہو سکتی ہے؟ اور جب وہ بیوی ہو جاتی ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اپنی گھر والی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے اور بڑی کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑی کوئی خواتین کی مضبوطی ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب وہ بیٹی ہو جاتی ہے تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ یہ بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہو جائے اس کے لیے جنت ہے۔ وہ اس کی تربیت کرے، وہ اسے تعلیم دے، وہ اسے معاشرے کا کارآمد فرد بنائے۔ دیکھیے، یہ اسباب ایک مسئلے کا حل شریعت کتنے خوبصورت انداز میں آپ کو پیش کر رہی ہے۔ آپ مسئلے کا تو شکار ہیں، مگر اس کے حل کے لیے جب شریعت کو نہیں دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا حل کرتے ہیں کہ اور مسئلے کو پیچیدہ بنا دے۔